آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے. ایک ملعون جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے کسے. واپس گئے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کو اونگ آئی، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر عنایت فرمائی. اور یہ وہ خاص کلام پاک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نازل فرمایا. جو شخص سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، خاص طور پہ جو اس کی 1.25 والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو خواب میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جیسے ان کو کوئی جام پلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی وظیفہ رہ گیا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ذی الحج کے لیے جو بہت زیادہ اچھے کرامات جو ہے وہ پہنچا اچھا، یہ سکتے؟ جو ہم نے پہلے وظائف بتائے جی عرفان جی بھائی، دیکھیں ان میں بھی ذی الحج میں ہر وظیفے کی اپنی ایک آئے وہ ہے ہائے. طاقت ہے، اپنی ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. لیکن ایک جو ذی الحج کے حوالے سے، خاص ایام کے حوالے سے، جو سورہ کوثر ہے، واہ 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 اس کا اپنا ایک بلند مقام ہے، کیونکہ اس کی جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں، جیسے شروع کرتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور یہ قربانی کے دن ہے، قربانی کے دن. 10 ذی الحج. تو اس لیے ان 10 دنوں میں سورہ کوثر پڑھنا بہت افضل ہے، بہت افضل ہے. اور اس کی کیا شان ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ سنیے کہ جب دیکھیں گرے سے گرا بھی معاشرہ ہوگا نا، گرے سے گرا معاشرہ، کہ اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے نا، دشمن بھی پاس آ جاتے ہیں حال چال پوچھنے کے لیے. لیکن اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے، کفار تھے، وہ اتنے گر چکے تھے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پاک اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے. اور ڈیفینیٹلی ایک اولاد کا دکھ کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک ملعون جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانے کسے، تانے دیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی، نعوذ باللہ. اور میرے 3 کڑیل جوان ہیں، اس کے بیٹے تھے کہ میرے تو 3 کڑیل جوان بیٹے ہیں، میری اب آگے نسل چلے گی، یہ تو ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو پہلے ہی ایک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور اوپر سے اس طرح کی باتیں سننا، تو آپ بڑے چلے گئے، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، بڑے پریشان ہوئے یہ سب سن کے معاملہ. تو پھر جب وہاں سے باہر تشریف لے کے گئے تو سامنے اور بھی کفار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے آوازیں کسی، نعوذ باللہ. تو جب آپ واپس گئے تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کو اونگ آئی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی تو ایک وحی والا جو ایک ماحول تھا وہ بنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر نزول فرمایا، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر عنایت فرمائی. اللہ اکبر. اور یہ وہ خاص کلام پاک ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے نازل فرمایا، تسلی دینے کے لیے نازل فرمایا. ماشاءاللہ. دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرما دی. فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھو اور قربانی کرے. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. اتنا ایکوریٹ، اتنا پریسائز، اتنا کم الفاظ میں اتنا زبردست، اتنا سالڈ میسج. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ. جی جی جی. اور دیکھیں اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے الفاظ بیان فرما دیے. اس سورہ مبارکہ میں جمال بھی ہے اللہ کا اور جلال بھی ہے، جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے. تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور آپ دیکھیں کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائی. کچھ لوگ اس کو حوض کوثر کے ساتھ بھی ملاتے ہیں
دیکھیں اگر ہم حوض کوثر کو لیں تو وہ بھی خیر کثیر وہ ہے، بھی خیر کثیر، واہ خیر کثیر میں شامل ہے نا۔ ہم، اور جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی نسل نہیں ہے آگے چلے گی، دیکھیں آج دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں آپ عرفان بھائی، آپ کو سید زادے ملیں گے، ملیں گے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ واہ کیسی واہ خیر واہ کثیر ہے، واہ واہ الحمدللہ۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اور اس کو جو پڑھتے ہیں لوگ سورہ کوثر کو ان 10 دنوں کے حوالے سے، ان کی کیا بات ہے۔ واہ واہ، مجھے بھی یہ اس کا وظیفہ 4300 والا کروایا گیا تھا ان 10 دنوں میں احرام باندھ کے، تو اس کے میں نے بے شمار فیض و برکات دیکھے، اللہ الحمدللہ، اکبر، وہ بھی آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سورہ کوثر کی جو کچھ مخصوص تعداد ہیں ان کے حوالے سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک تو اس میں جو حوض کوثر کا ذکر آتا ہے، ہم، حوض کوثر کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اور ہے کہ جو حوض کوثر کا پانی ہے، حوض کوثر کا پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اللہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ، اللہ اور جو ایک دفعہ اس کو پیے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، ہائے ہائے، اور جو اس کے پینے والے برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ یہ حوض کوثر کے حوالے سے ہے۔ اکبر، اور جو شخص سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جو اس کی 1.25 والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو خواب میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جیسے ان کو کوئی جام پلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ یہ سورہ کوثر کی خاص کرم نوازی، نوازی، ماشاءاللہ۔ اور جس کو وہ جام مل جائیں، اور دیکھیں صرف حوض کوثر کو ناپ لیں، اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ خود وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے حوض کوثر پہ، اللہ اور اپنے امتیوں کو وہ پلائیں گے، کھلائیں گے، ماشاءاللہ۔ اور کیا اس وقت وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ کریم کے اولیاء کرام موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر، ظاہری بات ہے سب موجود ہوں گے، تو یہ کتنی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہائے ہائے، اور یہ جو خاص ایام ہے جو 10 دن ہے، اس میں جو لوگ سورہ کوثر کا عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عرفان صاحب 3 تعداد ہیں، ایک 7، 8، 9 ذی الحج۔ اس میں جو خواتین ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 10 دن بھی پڑھ سکیں، یا کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، مصروفیت آ جاتی ہے، تو وہ 7، 8، 9، 921، 921 اور 922 مرتبہ پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں سورہ کوثر کی، ایک دفعہ ایک دن 921، دوسرے دن 921، تیسرے دن 922۔ اور جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس کی ان 10 دنوں میں 3 زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، 1، 2، 3 ذی الحج، 4، 5، 6 ذی الحج، 7، 8، 9 ذی الحج، ماشاءاللہ۔ 3 کر کے، اچھا 3 زکوٰۃیں اس کی، 921، 921، 921 922، دفعہ، پھر 921، 921، 922، اور پھر 921، 921، 922، 922، واہ واہ 3 واہ، دنوں میں۔ پھر اس کی جو دوسری تعداد ہے وہ ہے 4300 ٹائمز، کہ 4300 مرتبہ روزانہ پڑھ کے روزانہ پڑھ کے، آپ 10 روز میں اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ لیکن جو ہم وظیفہ کروا رہے ہیں اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کرنی، جو 4300 والی ہے، احرام باندھ کے وائٹ کلر، تو جو خواتین ہیں وہ احرام نہیں باندھ سکتی تو وہ وائٹ کلر کا کوئی بھی سوٹ کپڑے پہن پہننے لیں، ہیں، وائٹ ڈریس پہن لیں، تو احرام باندھ کے جو مرد حضرات ہیں وہ 4300 مرتبہ اس کو دعوت کی نیت سے پڑھیں گے، اللہ اکبر، کہ دعوت کی نیت سے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کسی کی آمد نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں کچھ ہوتا، نہیں ہوتا، اور اس کو انشاءاللہ کریں، یہ دونوں اس کے عمل ہو جائیں گے 10 دن میں، اس کی سمجھنے کی اس کی فیض و برکات جاری ہو جائیں گے 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے for 10 days، فل 10 ڈیز، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، جائے نماز، ایک تسبیح ترک حیوانات کے ساتھ۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے معاملات سے پرہیز کرتے ہیں 10 دن۔ اسی طرح سے ایک تیسری تعداد اس کی وہ 1.25 کی ہے، وہ ذرا پروجیکٹ بڑا ہے، وہ لوگ جو محنت کر سکتے ہیں وہ تو ایزیلی کر لیتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، بے شمار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نیو کمر ہیں جن کے پاس اتنا وہ نہیں ہے، وہ ان کو چاہیے کہ پہلے 1-2 دن اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا وہ اتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں 1.25 دفعہ روزانہ، 10 دن میں، 10 دن میں 1.25، یعنی کہ 12,500 مرتبہ روز۔ 12,000 ہاں مرتبہ جی، اور اس کو روز کم از کم بھی 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، ہاں، ماشاءاللہ۔ ایک دن میں، ہاں جی، یہ وہ لوگ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں جو معتکف ہو کے کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو بزرگان دین تھے ہمارے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جن سے وہ بڑا پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں، جاؤ معتکف ہو جاؤ، اچھا آئسولیٹ ہو جاؤ، ایک آئسولیٹ ہو قسم جاؤ، کا اعتکاف جی میں جی جی، چلے 10 جاؤ، دن میں اوئے ہوئے ہوئے، روزے رکھو اور ساتھ میں یہ پڑھو ساتھ میں سورہ پڑھو، کوثر،
1.25 लाख करोड़ اللہ ماشاءاللہ. یہ ہاں، تو ایسا وہ تو اللہ سارا دن پڑھنی ہے پھر وہ تو جی جی یعنی کہ ظاہری بات ہے 12-14 بعد گھنٹے لگ 14 جاتے ہیں. گھنٹے لگ تو جاتے ہیں. بندے نے وہی جو نماز فرض پڑھ کی جو فرض باقی سارا عبادات ہیں ٹائم اس جو کے ہے اس ساتھ، میں تو ان تینوں تعداد کی جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھنا اس کو ہمارے چاہتے ہیں. سلسلے کی طرف سے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، کرے. ناگا نہ کوئی اس میں کریں، ناگا یعنی نہ کہ کریں. اس کو چھوڑے نہ ان 10 دنوں کو. اور اور سورہ پرہیز کوثر، کا بھی انتہائی احتیاط. جی جی پرہیز کی بھی احتیاط کریں. انتہائی. دیکھیں جب آپ اجازت سے پڑھتے ہیں بعض اوقات 19-20 ہو جاتی ہے، بندے سے ہاں انسان ہے نا، ہاں غلطی کا پتلا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں آپ کر رہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اوپر دست شفقت ہے، ہوتا آپ سلسلے کی اجازت کے ہے ساتھ پڑھ اجازت رہے ہے. ہیں. تو انشاءاللہ کوئی اس میں پریشانی والی، ڈر خوف والی ہرگز بات نہیں ہے. بات نہیں ہے. جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے. انشاءاللہ ہر طرح کی رہنمائی دستیاب ہے. اور ایک اور میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیں اجازتوں کے لیے کالز کرتے ہیں بار بار، حالانکہ ہم اجازت دے کے جاتے ہیں دے کے جاتے ہیں کہ بھائی بالکل صحیح. اجازت ہے، لیکن وہ پھر بھی بار 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 سر اجازت دیں. ہم ہاں کہتے ہیں سر اجازت دی ہوئی ہے آپ دی کو، ہوئی ہے. ہاں آپ بسم اللہ کریں. اور کوئی معاملہ ہے، آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، خدا نخواستہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو آپ رابطہ کریں. رابطہ کریں. ادروائز آپ کوشش کریں کہ اجتناب کریں. بہت شکریہ. بڑی اچھی نشست رہی اس کی. ماشاءاللہ. اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ جو ہے وہ ذی الحج کا جو پہلے 10 دن ہیں ان کی برکات سمیٹنے کا موقع ہے، اور بالکل بالکل قریب بیٹھے ہیں ہم ذی الحج کے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اگر آپ یہ وظیفے کرتے ہیں تو اس میں مجھے بھی اور حضرت جی کو بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.